سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا، اے میرے پیارے نبی، کفار اور منافقین کے خلاف جہاد کر۔ تو آپ نے جہاد ہی فرمایا اور حکم ہوا وَکُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مومنوں اور سچے لوگوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ اختار لی اصحابی و اصحاری، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے صحابہ اور سسرالی چن کر دیے۔ من سبا صحابی فقط سبانی، جو میرے کسی صحابی کی شان میں بکواس کرتا ہے وہ میری شان میں بکواس کرتا ہے۔ تو حضرت ہندہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساس ہیں، وہ ایمان لے آئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کی بیٹی حضرت ام حبیبہ ام المومنین ہیں، ان سے ہمارے نبی کا نکاح ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ کو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے حکومت ان کے سپرد کر دی۔ اور یہ جو جاہل ملنگ کہتے ہیں کہ وہ زانیہ تھی، تو نبی کے شایان شان نہیں ہے کہ زانیہ کی بیٹی سے شادی کرے۔ اور زانیہ کا اگر بیٹا ہو، جس دور میں بھی وہ اگر زانیہ ہو، اگر کوئی کہتا ہے تو نہ نبی کے شان کے لائق ہے وہ زانیہ کی اولاد سے شادی کرے، نہ امام حسن حسین کی شان کے لائق ہے، کیونکہ قرآن میں انت ادوا الامانۃ الی اہلھا، امانت اہل کے سپرد کرو۔ زانیہ کی اولاد مشکوک ہوتی ہے، نہ زانیہ کی اولاد سے نبی کو شادی کرنا لائق ہے، نبی کے شایان شان نہیں ہے، نہ زانیہ کے بیٹے کو مشکوک ہو سکتا ہے، اس کو حضرت حسن حسین کے شایان شان نہیں ہے۔ انت ادوا الامانۃ الی اہلھا، اس کا مقصد ہے کہ وہ عرض کرتی تھی ہندہ، یا رسول اللہ میں ایک سردار کی بیوی ہوں ابو سفیان کی، میں نے کبھی زنا نہیں کیا۔ کلمہ پڑھتے وقت اس نے کہا شرک سے میری توبہ، تو میں سردار کی بیوی ہوں، میں نے کبھی زنا نہیں کیا۔ بڑھاپے میں اس نے اپنی پاک دامنی کو بیان کیا۔ اگر پھر بھی جو لوگ اس کے ایمان لانے کے بعد اپنی جہالت سے جو ملنگ اس کو زانیہ کہتے ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء ہیں، وہ ملنگ اپنے کسی ملا سے جواب مجھے لے دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زانیہ کی اولاد سے کیوں شادی کی ہے۔ ام المومنین ام حبیبہ کیا ہماری ماں نہیں ہے؟ تمہاری ماں نہیں ہے؟ ایماندار ہو تو تمہاری ماں ہے، کفر میں پڑے ہوئے تو تم جاؤ اپنا جانو۔ اور حسین منی وانا من الحسین ان الحسن والحسین ابنا، یا میرے نواسے ہیں، میرے بیٹے ہیں۔ انت ادوا الامانۃ الی اہلھا، انہوں نے حضرت امیر معاویہ کو سپورٹ کر دی حکومت۔ اگر وہ زانیہ کا بیٹا ہے تو وہ مشکوک ہے۔ انت ادوا الامانۃ الی اہلھا کا حق ادا کیا حسن حسین نے۔ یزید تو لعنتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس کا ابا اس کا دادا دادی ایمان لے ہیں۔ اللہ نے بھی فرمایا الا ما قد سلف لہم مغفرۃ، زمانہ جہالت میں جس سے جو کچھ ہو گیا کفر ہوا، لیکن اس نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ میں نے زمانہ جہالت میں بھی زنا نہیں کیا۔ اگر اس نے زمانہ جہالت میں بھی زنا کیا ہوتا تو امام الانبیاء کے لائق نہیں ہے کہ وہ زانیہ کی اولاد سے شادی کرے۔ اسی طرح بعض حرامی مولوی ہیں جن کو اللہ نے قرآن میں فرمایا اُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، یہ حرام کی پیداوار ہے، وہ رسول اللہ کے باپ دادا کو مشرک کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَلِدْتُ مِن نِکَاحٍ وَلَا مِن صِفَاحٍ، میں صفا کاری سے نہیں آیا، میں نکاح سے آیا ہوں۔ مشرکین کا کوئی نکاح نہیں ہوتا۔ جو نبی پاک کے آباء و اجداد کو مشرک کہتے ہیں وہ حرام زادے ہیں، اور رسول اللہ کی یہ گستاخی ہو رہی ہے کہ اگر ایک زانیہ بھی تھی زمانہ جہالت میں،
رسول کے شان نہیں ہے کہ وہ زانیہ کی اولاد سے شادی کرے، اور حسنین کے شان نہیں ہے، شان نہیں ہے کہ وہ زانیہ کے بیٹے کو مشکوک ہو وہ اور اس کو انتعد الامانت الی اہلہا ایت ان کے سامنے ہو۔ انہوں نے کیوں حضرت امیر معاویہ کو حکومت دی ہے؟ رسول اللہ نے ام حبیبہ سے شادی کیوں کی ہے؟ معلوم ہوا یہ ملنگ جہل اور وہ جو نبی کے آباء و اجداد کو مشرک کہتے ہیں، در حقیقت یہ حرام زادے ہیں، یہ خود نبی پر ایمان نہیں لے آئے۔ ہمارا نبی پاک ہے، نبی کا جو تعلق ہے وہ پاکوں سے ہے، اور جو نبی پر ایمان لے آیا ہے وہ بخشا جاتا ہے۔ عفا اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو نبی کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے وہ مومن ہیں، مرد ہیں، بیویاں ہیں، اللہ ان سے راضی ہو چکا وہ اللہ سے راضی ہو چکے۔ اس لیے حضرت باشی رضی اللہ عنہ، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، امیہ کا بیٹا صفوان، حاتم تئی کا بیٹا عدی، حاتم تئی کی بیٹی، اسی طرح حضرت ہندہ، حضرت ابو سفیان، حضرت باشی، یہ ایمان لے ہیں، صحابہ ہیں۔ آج کے کروڑوں عابد اکٹھے ہو جائیں ان کے درجے کو نہیں مل سکتے۔ ہم تو رسول اللہ کی وجہ سے مانتے ہیں، جو در حقیقت رسول کو نہیں مانتے وہ بکواس کرتے ہیں اہل بیت کی شان میں، وہ بکواس کرتے ہیں صحابہ کی شان میں، وہ بکواس کرتے ہیں حرم مصطفیٰ پر ہیں، اور وہ بکواس کرتے ہیں ختم نبوت کے خلاف۔ در حقیقت یہ دشمن رسول ہیں، اور رسول اللہ کے دشمنوں کی یہ ٹولی اکٹھی ہو چکی ہے۔ انہوں نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے، انہوں نے تاریخ کو پکڑا ہوا ہے، تاریخ اسلام سچی، تاریخ حسین سچی، اور قرآن سچا، حدیث سچی۔ باقی یہ یہود و نصارہ کے بنے ہوئے قصے ہیں، حضرت عائشہ کے خلاف بکواسیں، طلحہ زبیر اشرف مبشرہ صحابی ہیں، اللہ نے قرآن میں ان کو جنتی کہا ہے، ان کے خلاف افسانے کہانیاں۔ ہمارے اوپر کیا وہ ضروری تو نہیں ہے ہم یہودی نصارہ کے 1450 سال بنے ہوئے قصے مانیں، نہیں، اجماع امت ہے شہادت حسین پر، تاریخ اسلام پر، اور ہمارے لیے ہی حجیت قرآن کی ہے۔ قرآن میں اہل بیت کی بھی عظمت ہے، صحابہ کی بھی عظمت ہے، ختم نبوت کا بھی ایک بیان ہے۔ قرآن کی حجت ہے یا حدیث مصطفیٰ کی حجت ہے یا قول علی ہمارے امام ہیں ان کی حجت ہے، لیکن قول علی وہ جو حدیث کے ساتھ یعنی مطابقت رکھتا ہو اور حدیث وہ سچی ہے، جس کی تصدیق قرآن کرے، اور قرآن کو سب سے پہلا پڑھا جائے گا۔ تو اس لیے اہل سنت صلاۃ و سلام پڑھنے والا ٹولہ اس کے پاس قرآن ہے، لیکن جو منکرین قرآن ہیں، صلاۃ و سلام کا قرآن میں آیا ہے، وہ صلاۃ و سلام کو بدعت کہتے ہیں۔ منکرین قرآن جو ہیں، خاتم النبیین آیا ہے، وہ ختم نبوت کو نہیں مانتے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، قرآن میں آیا ہے۔ خارجی اس آیت کو نہیں مانتے، اہل بیت کے خلاف بکتے رہتے ہیں۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم ازواجہم امہاتہم، قرآن میں آیا ہے، لیکن منکر قرآن ٹولہ جو ہے وہ حرم مصطفیٰ کو بکتا رہتا ہے، صحابہ کو بکتا رہتا ہے۔ در حقیقت یہ قرآن کے منکر ہیں، اور کہتے ہیں کہ سورۃ تحریم نے اللہ نے نبی کے حرم سے یہ خطاب کیا۔ اللہ نے تو قرآن پاک میں آدم علیہ السلام کو بھی سمجھایا تھا، دادی حوا کو بھی سمجھایا تھا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اگر اب آدم اور حوا کو کوئی بھونکتا ہے وہ حرامی ہے، حلالی بیٹا تو نہیں ہے۔ اس لیے اما عائشہ حضور کی جو بھی ازواج ہیں وہ ہماری روحانی مائیں ہیں۔ سورۃ تحریم میں اللہ اور ان کا معاملہ ہے، ان کو اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے۔ جو ان کی توہین کرتا ہے وہ منکر قرآن ہے۔ قرآن میں تو ہمیں یہ حکم ہے کہ ازواج امہاتہم، وہ تمہاری مائیں ہیں، ماں کا حیا کرنا پڑتا ہے، اور جو تاریخیں ان کے خلاف گھڑی گئی ہیں یہودیوں کی بنی ہوئی، وہ ان تاریخوں پر ہم لعنت بھیجتے ہیں۔ حضور کے حرم کے حق میں تو اللہ نے فرمایا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم تو بے مثل بے مثال ہو۔ ہمارے پیش نظر قرآن ہے، اور گندے گند ذہن والے جو ٹولے ہیں وہ قرآن کے منکر ہیں۔ اہل بیت قرآن میں وہ اہل بیت کو نہیں مانتے، صحابہ قرآن میں وہ صحابہ کو نہیں مانتے، ختم نبوت قرآن میں نہیں مانتے، دعا قرآن میں جنازے کے بعد لڑتے ہیں، دعا نہیں مانگتے،
صلاۃ وسلام قرآن میں قرآن صلاۃ وسلام پڑھنے والوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ یہ منکرین قرآن کی ٹولی ہے، یہ تاریخوں میں گھری ہوئی ہے۔ پتہ نہیں ہے یہودیوں کی بنی ہوئی کون سی تاریخیں ہیں، میں تو ان کو نہیں مانتا۔ یہ اب میری تقریر ہے، 4 دنوں کے بعد لوگوں کو بھول جائے گی۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون۔ کیا قرآن میں صحابہ کی عظمت نہیں ہے؟ کیا قرآن میں حرم میں مصطفیٰ کا ادب نہیں بتایا گیا؟ کیا قرآن میں اہل بیت کی تعریف نہیں ہے؟ کیا قرآن میں ختم نبوت نہیں ہے؟ مرزا قادیانی سے بحثیں کرتے رہے، اسے قتل کر دیتے۔ جب مسیلمہ کذاب نے کہا میں نبی ہوں تو حضرت ابو بکر نے یہ تو نہیں فرمایا خاتم النبیین والی آیت ہے، اسے مناظرہ تو نہیں کیا۔ آپ نے دیکھا کہ یہ منکر ہو چکا ہے قرآن کا، تو خلیفہ اول نے اسے قتل ہی کرا دیا۔ تو ایسے جو بے دین ہیں ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا یقرؤون القرآن لا یتجاوز عن حناجرہم، یہ بظاہر قرآن بھی پڑھتے ہیں، ان کے حلقوم سے نیچے قرآن نہیں اترتا۔ یہ منکرین قرآن ہیں۔ اہل سنت بھائیو، سلیمانی بھائیو، اسلامی بھائیو، تمہیں مبارک ہو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ پڑھنے والو، اور تمہیں مبارک ہو، تمہارا ایک ایک عقیدے کا جز قرآن سے ثابت ہے۔ منکرین کے پاس یہود و نصارہ کی کھڑی ہوئی تاریخیں ہیں جن کو ماننا کوئی ضروری تو نہیں ہے۔ قرآن تو نہیں ہے 1450 سال کے بنے ہوئے یہودیوں کے قصے میں مانوں۔ ہاں، حضور نے فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ تاریخ اسلام آدم سے لے کر ختمی مرتبہ تک ہادی مہدی تک برحق ہے، اجماع امت ہے۔ امام حسین کی شہادت حجیت ہے، عالم اسلام 10 محرم کو گواہی دیتا ہے کہ آج حسین شہید ہوا ہیں۔ اور حضرت اجمیری پاک جن کو پاک رسول نے بھیجا، جنہوں نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا، انہوں نے بائیں الفاظ امام حسین علیہ السلام کو خراج تحسین پیش کیا۔ سرداد نداد دست در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ۔ اے اللہ منکرین قرآن سے بچا، یہ تاریخوں میں الجھ گئے۔ حضور نے فرمایا قرآن اور اہل بیت دے کر جا رہا ہوں، نو کے سینہ پر میرے حسین نے قرآن پڑھا، میں معافی ضمیر قرآن سے بیان کرتا ہوں۔ حضور کے رشتہ دار ناتے کبھی کسی زانیہ کی اولاد سے نہیں ہو سکتے، کسی زانیہ کی اولاد کو حسن حسین حکومت نہیں دے سکتے۔ حسن حسین کی جنگ یزید و شمر کے ساتھ ہے۔ جہاں آل محمد کی صلح ہے ہماری صلح ہے، جہاں آل محمد کی جنگ ہے ہماری جنگ ہے۔ خلفائے راشدین کے ساتھ نہ علی کی جنگ ہے، نہ حسن حسین کی جنگ ہے۔ امیر معاویہ کے ساتھ صلح ہے، ان کو حکومت دے دی، کیوں دی؟ اس کا مجھے ملنگ جواب دے یا ان کے مولوی مجھے جواب دے ہیں۔ لیکن اس کا بیٹا فاسق فاجر تھا، نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی فاسق فاجر تھا۔ اللہ نے فرمایا انہ عمل غیر صالح لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ اس لیے ہم قرآن کے پابند ہیں، حدیث کے پابند ہیں، قول علی کے بھی پابند ہیں، لیکن قول علی کی تصدیق حدیث سے ملنی چاہیے، حدیث کی تصدیق قرآن سے ملنی چاہیے۔ سب سے پہلا باخص قرآن ہے۔ حسبنا کتاب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ گمراہ بولیوں سے محفوظ رکھے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ 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 حق